کاشفہ کیا کر رہی ہو؟ الیاسف، آپ کو یاد ہے میں نے اگلے ہفتے اپنے چرچ میں گواہی دینی ہے، تو اس کی تیاری کر رہی ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کی تھوڑی مدد کی ضرورت ہے۔ اوہ اچھا، مجھے یاد آیا، آپ کو انویٹیشن ملی ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ چند دن پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ گواہی کو تیار کیسے کرنا ہے، اور اب پیش کرنے کے حوالے سے تیاری کر رہی ہیں؟ مجھے یاد ہے، بالکل۔ تو کچھ چیزیں تو میں نے لکھ لی ہیں، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ کچھ چیزیں ہم ساتھ میں مل کر بات کریں، اور اس کے بعد میں لکھ لوں گی۔ شور، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ضرور، بالکل۔ کاشفہ، پہلی تو بات یہ ہے، اگر آپ شخصی گواہی تیار کرنا چاہ رہی ہیں، پہلی تو بات سیکھنے کی یہ ہے کہ گواہی ہمیں دینی کیوں چاہیے؟ الیاسف، میرا خیال ہے کہ شخصی گواہی جو ہے وہ کسی انسان کی شخصی کہانی ہے، جو وہ بتاتا ہے کہ خداوند کو قبول کرنے کے بعد اس نے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی محسوس کی۔ بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ گواہی دینے کے لیے ہمیں مسیحی ہوتے ہوئے ہر وقت جو ہے وہ تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر وقت خداوند کی اس گواہی کو اپنی زندگی سے پیش کرنے کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے، اور کلام مقدس ہمیں یہ حکم کے طور پر دیتی ہے۔ اگر ہم مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 15ویں آیت نکالیں، اور میں آپ کے لیے یہ اس آیت کو پڑھنا چاہوں گا۔ ضرور۔ اس میں یوں لکھا ہے، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ تم جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت انجیل کی منادی کرنے کے لیے تیار رہیں، اور یاد رکھیں جو ہماری شخصی گواہی ہے وہ بھی اصل میں انجیل کی منادی ہی ہے، جو ہم اپنی زندگی میں جو تجربات خداوند نے دیے ہیں ان کے وسیلے سے کرتے ہیں۔ شخصی گواہی ہماری زندگی میں جو حقیقی تبدیلی خداوند نے پیدا کی ہے، یہ اس کو ظاہر کرتی ہے۔ اور الیاسف، اس کے حوالے سے میں ایک آپ کے ساتھ حوالہ شیئر کرنا چاہوں گی، جو کہ پہلا پطرس اس کا 3واں باب اور اس کی 15ویں آیت ہے۔ اور یہ حوالہ میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ۔ جی، خداوند کا کلام کتنے واضح طور پر یہاں کہتا ہے کہ تم اس کے لیے ہر وقت تیار رہو، کیونکہ یہ خداوند کا حکم ہے۔ اور الیاسف، اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں، جیسے میں بھی پڑھ رہی تھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول ہمارے سامنے ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کہ وہ جب بھی خداوند کا کلام لے کر لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے تو وہ اپنی شخصی گواہی پیش کرتے تھے۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ میں پڑھ رہی تھی کہ یوحنا کی انجیل میں وہ شخص جس کو خداوند نے آنکھیں بخشی تھیں، وہ اندھا، اس نے بھی خداوند کی گواہی دی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ عورت جو خداوند یسوع مسیح کو کنویں پر ملی تھی، اس نے بھی خداوند کی گواہی جو تھی وہ پیش کی تھی لوگوں کے سامنے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں اپنی شخصی گواہی کو کیسے تیار کروں؟ یہ بڑا خاص سوال ہے کہ جب ہم تیاری کرتے ہیں تو اس میں چیزیں فرق ہیں، اور جب ہم پیش کرتے ہیں تو اس کی تیاری جو ہے وہ فرق ہوتی ہے۔ کاشفہ، جس وقت آپ اپنی گواہی کو، شخصی گواہی کو پیش کرنے کے لیے تیاری کرتی ہیں، تو چند باتیں ہیں جو میں چاہوں گا کہ ضرور یاد رکھیں۔ پہلے تو وہ 3 سوال آپ کو یاد ہے جو ہم نے پچھلے پروگرام میں سیکھے تھے، اور اس میں کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے سے پہلے آپ کی زندگی، دوسری بات یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح کو کیسے قبول کیا، اور پھر تیسری بات تھی کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد آپ کی زندگی۔ ان سارے سوالوں کے آپ پہلے جواب تیار کر لیں، اس کے بعد اپنی گواہی کو آپ بار بار پڑھیں، بار بار اسے دہرائیں، اس لیے کہ آپ ایک قسم سے اسے اپنے ذہن نشین کر لیں تاکہ بیان کرنے میں آسانی ہو، اور پھر اس کو بڑے فطری طور پر، نیچرل وے میں جو ہے اسے پیش کریں۔ ایسا نہ پیش کریں کہ جیسے آپ نے اسے پڑھ کر پیش کرنا ہے یا رٹ کر پیش کرنا ہے، بلکہ بڑا نیچرلی فلو میں اسے کریں، اور پھر روح القدس کی قوت پر تکیہ کریں، روح القدس کی قوت پر بھروسہ کریں کہ خداوند آپ کو اسے پیش کرنے میں آپ کی مدد کرے۔ تو اس کا مطلب کہ مجھے اس کی مشق کرنی ہوگی؟ بالکل، اس کی مشق کرنی بہت ضروری ہے، اور اسے کوشش کریں مختصر رکھیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ایک واز کی طرح یا پیغام کی طرح یا ایک میسج کی طرح نہ بنا دیں کہ لوگ شاید کتنی دیر بیٹھ کر اسے سن رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی کہ آپ اسے اگر 3 منٹ تک رکھیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ بہتر طور پر گواہی کو اور اپنی بات کو جو ہے وہ ان تک پیش کر سکیں گے۔ الیاسف، ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے جس طرح لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بولنے کا تجربہ نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ گواہی پیش کرتے وقت مجھے کن باتوں کو یاد رکھنا چاہیے؟
دیکھیں گواہی پیش کرتے وقت جو پہلی بات آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جب آپ کلیسیا کے سامنے سے پیش کر رہے ہیں یا لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کہ انہیں آپ کسی قسم کا بھی جذباتی دباؤ جو ہے اس پر نہ ڈالیں اپنی گواہی کی وجہ سے، کہ وہ خداوند کے کلام کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوں اور اسے خداوند یسوع مسیح کو قبول جذباتی ہو کر کریں. یہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الیاسف، لیکن اگر وہ خوشخبری کو سننے کے بعد بھی قبول نہیں کرتے تو کیا میں نے اپنی گواہی غلط انداز سے پیش کی ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں جب ہم اپنی شخصی گواہی پیش کرتے ہیں تو میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا تھا کہ ہم کس پر تکیہ کرتے ہیں؟ رول قدس پر. تو گواہی کو آپ رول قدس کی قوت میں پیش کریں اور نتائج کس پر؟ خدا پر چھوڑ دیں. خداوند کو کہیں کہ وہ کنٹرول لے. اور ایک دو چیزیں اور میں یہاں پر ضرور بتانا چاہوں گا کہ جب آپ لوگوں کے سامنے یا کلیسیا کے سامنے گواہی کو پیش کریں تو کسی بھی مذہب کی غلط بات یا غلط رسم کو جو ہے وہاں ان کے سامنے پیش نہ کریں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا منفی طور پر کسی طور پر بھی ان کے سامنے اس چیز کا ذکر نہ کریں، اور خاص طور پر دوسری کلیسیاؤں کا آپ ذکر نہ کریں کہ ان کلیسیاؤں میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. کسی بھی منفی چیز کو پبلکلی یا لوگوں کے سامنے آپ اس طرح نہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے. اور الیاسف ایک سوال اور میرے ذہن میں تھا جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کلام سناتے وقت مجھے اپنی گواہی کس وقت پیش کرنی چاہیے؟ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ گواہی کے لیے آپ کو ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے. آج آپ کو انویٹیشن ملی ہے اور آپ اس کی تیاری کر رہی ہیں، لیکن جس وقت آپ اسے تیار کر لیتی ہیں رول قدس سے مدد مانگیں اور ہمیشہ اس گواہی کو دینے کے لیے کہیں پر بھی آپ تیار رہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ کسی کی ضرور آپ کو مدد کرنی پڑتی ہے کہ وہ گواہی کو تیار کرے، اور اس کو آپ کرنے میں آپ بھی مدد کر سکتی ہیں. لیکن ایک دفعہ آپ کی گواہی تیار ہو جاتی ہے تو ہمیں ہر وقت پیش کرنے کے لیے اسے تیار رہنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر اس وقت جب ہماری زندگی میں لوگ تبدیلی کو دیکھیں، ہماری زندگی میں دیکھیں کہ ہماری سوچ بدلی ہے، ہمارا رویہ بدلا ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ بدلا ہے. اور اس کے لیے میں ایک دفعہ چاہوں گا کہ پھر سے آپ اس آیت کو پڑھیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے وقت کو ختم کریں گے. پہلا پطرس اس کا 15واں باب، تیسرا باب اور اس کی 15ویں آیت. پہلا پطرس تیسرا باب اور اس کی 15ویں آیت. بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دل میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو مگر حلم اور خوف کے ساتھ. بالکل، ہر وقت مستعد رہو مگر حلم اور خوف کے ساتھ. تھینک یو الیاسف، آپ کی مدد سے اب میں سیکھ گئی ہوں کہ میں کس طرح مؤثر طور پر اپنی گواہی پیش کر سکتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ جو باتیں میں نے سیکھی ان کو میں آپ کے ساتھ دہراتی ہوں. ضرور، یہ اچھا ہوگا. شخصی گواہی دینے کا حکم بائبل مقدس ہمیں دیتی ہے، جس کا حوالہ ہمیں پہلا پطرس تیسرے باب کی 15ویں آیت میں ملتا ہے. ایک ایماندار کو شخصی گواہی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے. شخصی گواہی دینے کے لیے چند باتیں یاد رکھیں. شخصی گواہی کو تیار کرنے کے لیے بار بار دہرائیں. شخصی گواہی کو مختصر رکھیں تاکہ آسانی سے یاد رکھ سکیں. شخصی گواہی کو روح القدس کی قوت میں فطری طور پر اور پورے دل سے پیش کریں. کاشفہ، میرے خیال میں کہ آپ کو تیاری میں مدد ملی ہے، تو میں چاہوں گا کہ کیوں نہ ہم آپ کے لیے دعا کریں تاکہ روح القدس جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کام کرے اور جب آپ گواہی پیش کریں تو وہ لوگوں کی زندگی پہ اثر انداز ہو سکے. ضرور. آئیے ہم دعا کریں. ہلیلویا. خداوند تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہے. خداوند اس وقت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جب تیری بیٹی کاشفہ خداوند اپنی شخصی گواہی کے لیے خداوند تیاری کرتی ہے تو اس کی مدد کر، اور جب یہ خداوند اسے پیش کرتی ہے تو اپنے روح القدس کا مسا اسے بخش دے تاکہ اس کے ہونٹوں کا، اس کی سوچ کا ذمہ تو لے، اور جب وہ اس گواہی کو پیش کرے تو یہ لوگوں کے دلوں پر خداوند اثر کرنے والی ہو اور تیرے نام کو جلال ملے. مسیح یسوع کے وسیلے سے آمین. آمین.